السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سرکاری اسکولوں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن کچھ تصویریں جو ہیں وہ سوچنے کو مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اب کرناٹک کے شیموگا کے اسکول کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، جس سے آپ کو اس سرکاری اسکول کی قابل رحم حالت کا پتہ چلے گا۔ وہاں ایک کپڑے کا ایک لمبا سا ٹکڑا ہے، یعنی کہ ایک ساڑی ہے جو ایک سرے سے دوسرے سرے سے باندھ دی گئی ہے، اور یہی ساڑی بچوں کے لیے کھلے بیت الخلاء کے لیے دیوار کا کام کرتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی سال قبل ٹوٹی ہوئی ٹوائلٹ کی عمارت ناقابل استعمال ہے، اور پانی کے لیے ان کے پاس ایک کھلا ٹینک ہے اور ایک بالٹی اور ایک پیالہ ہے۔ یہ اسکول باریو گاؤں میں ایلیج نامی بستی میں ہے، جو کہ شیموگا کے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 140 کلومیٹر دور، قریبی شہر ساگر سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد اب شیموگا میں پبلک انسٹرکشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر پرمیشورپا نے کہا کہ ضلع کے حکام کی جانب سے اسکول کی حالت کے بارے میں رپورٹ درج کیے جانے کے بعد اسکول کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ کرناٹک کے کلبرگی ریلوے اسٹیشن کی دیواروں پر ہرا رنگ کیے جانے کے خلاف ہندوتو تنظیموں نے منگل کو احتجاج کیا اور حکام کو اسے ہٹانے کا الٹیمیٹم دے دیا، جس کے بعد حکام کے ہاتھ پیر ایسے پھول گئے کہ انہوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کا رنگ تبدیل کر دیا۔ دراصل گزشتہ روز ہندو جاگرن ویدیکے کے کارکنوں نے ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں دھرنا دیا اور افسران کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی تنظیم نے خبردار کیا کہ اگر 15 دن کے اندر سبز رنگ کو نہ ہٹایا گیا تو پورے ریلوے اسٹیشن کو بھگوا رنگ سے پوت دیا جائے گا، جس کے بعد حکام نے فوری فیصلہ لیتے ہوئے اس رنگ کو بدل دیا ہے۔ دہلی پولیس نے 2019 کے جامعہ اسلامیہ تشدد کیس میں طلبہ کے خلاف درج FIR اور پولیس اہلکاروں کے خلاف ان کی شکایات کی تحقیقات ایک آزاد ایجنسی کو منتقل کرنے کی درخواست کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے درخواست کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی ہے کہ یہ نہ صرف معاملے کے دائرہ کار کو وسعت دینا چاہتی ہے، بلکہ کارروائی کی نئی بنیاد پر بھی مبنی ہے۔ وہیں دہلی پولیس نے استدلال کیا کہ عرض گزار تیسرا فریق ہے اور اس معاملے میں اجنبی ہیں، لہذا وہ کسی PIL کی آڑ میں کسی تھرڈ پارٹی ایجنسی سے عدالتی انکوائری یا تحقیقات کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ دہلی ہائی کورٹ نے 29 نومبر کو مرکز سے ایک ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کو کہا تھا۔ دراصل یہ معاملہ اس تشدد سے متعلق ہے جو 15 دسمبر 2019 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف طلبہ کے احتجاج کے دوران پھوٹ پڑا تھا۔ دسمبر 2019 میں طلبہ CAA اور NRC کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پارلیمنٹ تک پرامن مارچ نکالنے کے لیے جامعہ کے دروازے پر جمع تھے، تاہم انہیں بتایا گیا کہ وہ پرامن مارچ بھی نہیں کر سکتے اور بعد میں ان پر وحشیانہ حملہ کیا گیا۔ پولیس کی طرف سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، طلبہ کی بے رحمی سے پٹائی کی گئی، بہت سے طلبہ کی ہڈیاں تک توڑ دی گئی، ایک کو اندھا کر دیا گیا اور گرلز ہاسٹل میں تک پولیس جو ہے وہ گھس آئی تھی۔ انہیں بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا گیا تھا اور لائبریری میں بھی وہ گھس گئے تھے۔ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی اور اس کے بعد لگاتار الزام لگایا جا رہا تھا کہ دہلی پولیس جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ بٹکل کے علی پبلک اسکول میں آج 4 روزہ کھیل مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج صبح مولانا عمیر ندوی کے ہاتھوں کھیل مقابلوں کا افتتاح عمل میں آیا۔ یہ 4 روزہ کھیل مقابلے 14 دسمبر سے 17 دسمبر تک جاری رہیں گے، جس میں طلبہ مختلف کھیلوں کا مظاہرہ کریں گے۔ طلبہ کو اس موقع پر ہاؤس یونیفارم بھی تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر APS کے بانی مولانا الیاس چاکٹی ندوی نے بتایا کہ اسکول میں طلبہ کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی اور ذہنی نشاط کا بھی بھرپور خیال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کھیل مقابلے ان کے ذہنی تناؤ کو دور کرنے اور طلبہ کو صحت مند بننے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ بتا دیں کہ علی پبلک اسکول بٹکل کا عصری اسلامی اسکول ہے، جہاں طلبہ کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ بالی ووڈ کے معروف نغمہ نگار جاوید اختر کو ملنڈ میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کورٹ نے ایک سمن جاری کیا ہے۔ ستمبر 2021 میں جاوید اختر کے خلاف RSS کا طالبان سے موازنہ کرنے پر ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ جاوید اختر کو 6 فروری کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جاوید اختر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ راشٹریہ سویم سیوک یعنی کہ RSS اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسی تنظیموں کے بھی وہی اہداف ہیں جو طالبان کے ہیں، لیکن ان کے مقاصد کی راہ میں بھارتی آئین آڑے آ رہا ہے۔ اس بیان کے بعد تنازع ہو گیا تھا۔ وہیں BJP نے جاوید اختر سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد کئی مقامات پر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والے عرضیوں کی فہرست سے اتفاق کیا ہے۔ اس معاملے کا تذکرہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا پر مشتمل بینچ کے سامنے کیا گیا، جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جانچ کر کے تاریخ دیں گے۔ قبل ازیں سابق چیف جسٹس آف انڈیا یو للت نے کہا تھا کہ درخواستیں یقینی طور پر دسہرہ کی چھٹیوں کے بعد درج کی جائیں گی، تاہم درخواستیں فہرست میں درج نہیں ہوئی۔ مغربی بنگال بیربھوم تشدد کیس کے اہم ملزمین میں سے ایک گزشتہ دنوں مرکزی ایجنسی کے تحویل میں رہتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تھی، اور اس پر مرکزی ایجنسی کا کہنا تھا کہ اس کی موت خودکشی سے ہوئی اور اس نے خود کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد منگل کو مرکزی تفتیشی بیورو کے 7 اہلکاروں کے خلاف اب قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے پنچایت لیڈر بدو شیخ کے قتل کے بعد 21 مارچ کو بیربھوم ضلع کے بوگتوئی گاؤں میں 8 لوگوں کی موت ہو گئی تھی جب ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ نامعلوم افراد کی جانب سے مبینہ طور پر ان پر بم پھینکنے کے بعد شیخ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے۔ اس کیس کے اہم ملزم للن شیخ کو سی بی آئی نے 4 دسمبر کو گرفتار کیا تھا۔ پیر کو شیخ مبینہ طور پر ایک دفتر کے واش روم میں لٹکتے ہوئے پائے گئے، جسے مرکزی ایجنسی نے بیربھوم کے رامپور ہاٹ علاقے میں گیسٹ ہاؤس میں قائم کیا تھا۔ دراصل پیر کو للن شیخ کی بیوی نے الزام لگایا تھا کہ سی بی آئی اہلکاروں نے اس کے شوہر کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی اور اس کیس میں ان کا نام صاف کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہیں شیخ کی بہن نے نامہ کو بتایا تھا کہ جب سی بی آئی اہلکار انہیں گھر لے کر آئے تھے تو وہ مشکل سے کھڑا ہو پا رہا تھا اور انہوں نے اسے بے رحمی سے مارا پیٹا تھا اور اسی تشدد کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے عالمی خبروں کی طرف۔ چین نے اپنے شہریوں کو افغانستان فوری طور پر چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے افغانستان سے نکل جائیں۔ بیجنگ نے افغانستان میں موجود اپنے تمام شہریوں کو فوری نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ واضح ہے کہ 1 روز قبل ہی داعش کی جانب سے کابل میں چینی ہوٹل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی۔ ہوٹل پر دہشت گردی کے واقعے کو انتہائی شدید کارروائی قرار دیتے ہوئے چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان حکام سے واقعے کی جلد تحقیقات اور افغانستان میں چینی شہریوں، اداروں، املاک کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی شہریوں کا انخلا مالی مشکلات کا شکار افغانستان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ افغان حکومت پہلے ہی معاشی طور پر پریشان اور معیشت کو بچانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان کو دہشت گردی کے الزامات پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی فورسز کے سربراہ اسد زمان نے بتایا کہ شفیق الرحمان کو منگل کی دوپہر 3:30 بجے کے قریب منٹو روڈ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ ان کے بیٹے رفعت صادق سیف اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جماعت اسلامی کے امیر کو مسلح تنظیم جماعت انصار کے دہشت گرد کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ملزم نے دوران تفتیش دہشت گردی کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔